بابا نے ایک بڑی اچھی چیز سکھائی تھی کہ اذان سننے کے بعد جو یہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ پاک اس کو ضرور بضرور اس کو حج اور عمرے پہ بلائیں گے۔ ایک بار بابا کے ساتھ صبح کے ناشتے میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ فجر کے بعد ناشتے سے پہلے انہوں نے لقمہ لینے سے پہلے کہا کہ پڑھو یا واسع المغفرہ، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ پڑھتا ہے صبح کے لقمہ لینے سے پہلے اللہ پاک پچھلے دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو، سر کی آنکھ سے نہ دیکھو، یہ تو دھوکہ دیتی ہے۔ ہاں ہماری کوئی اوقات ہے؟ میں شیشے میں کھڑے ہو کر، آپ مجھے جب بلاتے ہیں میں شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنی اوقات نہ بھولنا، پھر یہ ہے سٹیج کے ناچنے والے، یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اصل ہے، تیری نسبت جڑ گئی عزت والوں سے تو بھی عزت والا بن گیا۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں۔ ہاں صحابہ کرام دیکھو کیا تھے، ہاں جی، کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے نسبت جوڑی۔ بیٹی کے لیے بشرا کا لفظ یوز کیا کہ بیٹی تو خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی شادیاں ایسے کر دے، ان کو پڑھا لکھا ایسے دے کہ پڑھانے لکھانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھے، تو قیامت کے دن وار میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اتنی قریب ہوں گے، ان میں تو کوئی ڈسٹینس نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بیوی کا خیال آتا ہے تو کائنات کا پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو معاشرے پر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسٹیٹیوشن آف میرج کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام اسی کو ویلیو کرتا ہے۔ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو احد قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ ہم نے دن میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ ایسا جیسے گویا ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ صورت ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک صورت ہے قرآن میں 30 آیتوں والی جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، تو جو سورہ ملک پڑھے گا تو اس کو قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم سورہ ملک پڑھ کے سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بہت اکڑ کے تکبر میں چلا کرتا تھا، اپنے اچھے بالوں کی وجہ سے اور اپنی مہنگی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ڈبایا، اور ڈوبتا چلے جائے گا جب تک کہ آخری گھنٹہ نہیں آ جائے گا۔ جو دشمن ہے شیطان، اس نے بھی اللہ پاک کے سامنے کا حکم توڑا، تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ فرعون میں بھی تکبر تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ جب بھی دل میں ایسا خیال ہے تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کے اپنی نیت کو صاف کرنا ہے کہ ایک حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے۔ نیکی کا تکبر بھی آ جانا کہ ہم دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں، یا مال زیادہ آ جانا تو مال کا تکبر، شہرت آ جانا تو اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا سمجھنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ ہم اس گناہ میں نہ لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور 2 جنتوں کے درمیان اتنا ہے جتنا دنیا اور جنت کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، اس میں سے 4 درجے جاتے ہیں جو ساری جنتوں میں جاتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو تو الفردوس مانگو۔ ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ روایت میں آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیں اور ہمارے ہی اندر کے نفس سے ہمیں بچائیں۔ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے تاکہ اللہ پاک ہمارے ہی نفس سے ہماری حفاظت کریں اور ہمیں کوئی گناہوں کی طرف مائل نہ کر سکے ہمارا نفس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے وقت ہمیں یہ پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
یعنی اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں اور میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارے گھروں سے تکلیفوں کو دور کریں گے اور آپ کے گھر والے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگایا جائے گا. ایک اور حدیث میں آتے ہیں مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک بھی اگر ایک گھوڑا بھاگتا رہے اس میں تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ہم نے جلدی سے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لیں اور اپنے لیے جنت میں ایسا ایک درخت بنوا لیں. خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے، وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے. وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. یقین کرو. ہاں، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا. ایسے پکڑ لیا، اس کو گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے. یہ ذرا مشکل پرچہ ہے. تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نہ میرا عورت ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہاں، وہ سامنے سے آئی، نظریں جھکا لی. اب نظریں جھکا لی، اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے. پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم، ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے.